بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ہر ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت اور بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان آیت نمبر 26-27 کے اندر تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا۔ مسلم شریف میں اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا قلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ تو بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے اول پیدا کیے تو قلم کو پیدا کیے اور قلم کو حکم دیا کہ جتنی مخلوق ہے ان تمام کا وجود اور ان کی فنا اور جتنے انس و جن ہیں ان کی تقدیر کو لکھا جائے۔ تو اللہ کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت کے حکم سے قلم نے جو ہے پوری تقدیر کو لکھ چکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قلم کو جو پیدا کیا ساری کائنات سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ تمام کی تقدیریں لکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آسمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے۔ اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا، مگر اللہ رب العزت نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنے زبردست قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے آسمان کو سب سے بڑی قدرت والی چیز ہے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آسمان قائم ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے۔ اور انسان دنیا بھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کو اگر اوپر میں رکھنے کا ارادہ ہے رکھا جاتا ہے تو بغیر سہارے کے کوئی چیز ٹکتی نہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہے آسمان بنا کر اپنی قدرت کو لوگوں کو جو ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ اپنی قدرت پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرمائے 4 باتوں پر جب تک انسان ایمان نہیں لاتا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2،
اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی ماننا ہے۔ اللہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر آخری پیغمبری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خاتم النبیین میں سے بنایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم تمام کو اللہ کے ایمان کے بعد اللہ کی ذات کو اپنا معبود مانتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول ماننا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ تیسری بات کیا ہے ایمان کی؟ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ چوتھی تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ 4 باتیں ہوئیں کہ جو بھی انسان ان 4 باتوں پر یقین لائے گا وہ ایمان والا بنے گا، اللہ پر یقین لانے والا بنے گا۔ جو اللہ پر یقین لائے گا، اپنی زندگی بسر کرے گا، انشاءاللہ وہی انسان کامیاب بنے گا۔ سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی یعنی اس پر عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ جس نے بھی میری سنت کو ادا کیا، گویا کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کیا۔ جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو طریقہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اگر اپنی زندگی میں لائے گا تو گویا کہ وہ بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب بھی انسان جو ہے صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اللہ کی حفاظت میں انسان پڑ جاتا، اللہ کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو ستانا، چاہے پڑوسی کون سے مذہب کا ہو، جو بھی ہو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیے کہ جو بھی انسان اپنے پڑوس میں رہ رہا ہے تو اس پر نہ زیادتی کرے، نہ اس پہ ظلم کرے، نہ اس کو ستائے، نہ اس کو اپنی جانب سے تکلیف دے۔ اللہ کے نبی نے پڑوسی کا تذکرہ فرمایا، یہاں مذہب، کوئی ذات، کوئی دھرم کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پڑوسی جو بھی ہوگا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ کا جو ہے پسندیدہ عمل ہے۔ دنیا کے بارے میں حلال و حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیے دنیا میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا اور اتنا بھی جو ہے غور و فکر نہیں کرے گا کہ مال حرام ہے یا حلال۔ اتنی غفلت والی زندگی جو ہے انسان بسر کرے گا۔ آخرت کے بارے میں، قیامت میں مجرموں کی حالت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سارے انسان کے اعمال نامے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے
کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے بارے میں تذکرہ فرما دیے کہ جو بھی عمل کرتا ہے انسان، اس کا عمل جو ہے محفوظ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اور دوسروں پر ظلم و ستم نہ کریں، اور خود انسان اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ہر عمل انسان کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کی بولی، انسان کا عمل، انسان کے کرتوتات، انسان کا ظلم، انسان کی جتنے بھی بدکاریاں ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، یہ تمام جو ہے نوٹ کی جاتی ہیں۔ طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ تو ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی حفاظت تو نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تو آدمی علاج معالجہ کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آدمی جب بھی اس پہ کوئی بیماری آ جائے تو اس بیماری کا علاج کرنا اللہ کے نبی نے اجازت دیے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے علاج جس طرح سے بھی ہو سکے، حکمت کے اعتبار سے ہو، دوائی کے اعتبار سے ہو، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی، ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ تو قرآن جو ہے ساری دنیا کے انسان، جو بھی صاحب عقل ہے، جو بھی سمجھدار ہے، اللہ نے جو ہے جو کہ عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری دینے والا ہے اور لوگوں کو ڈرانے والا ہے۔ نیک اعمال، کار خیر اور نیک انسانوں سے، نیک انسانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، بدکار اور بیکار اور نافرمان بندوں کو جو ہے یہ قرآن ڈراتا ہے۔ تو ہر صاحب عقل اگر قرآن پہ غور کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ کی توحید ملے گی، اللہ پر ایمان لانا آسان ہوگا، اس کی زندگی دنیا بھی آسانی سے بسر کرے گا۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان حدیث پر، ان آیتوں پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اسی طرح کے بیانات اور حدیث چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل آپشن ضرور سیلیکٹ کیجئے، اور آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کو۔